حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں گے، بتائیے ان کا مزار شریف کہاں بنے گا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا عرس کیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھایا تھا کہ نہیں؟ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا تعزیہ بنایا تھا کہ نہیں؟ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا نیاز فاتحہ کیا تھا کہ نہیں؟ صاف صاف سنو، اور میں سنی ابن سنی بول رہا ہوں، ٹنی والا کام نہیں، سنی والا کام۔ اس میں سے ایک بات اللہ کے ہاں نہیں پوچھی جائے گی۔ خواجہ صاحب کے ہاں کتنے بار گئے تھے؟ کبھی نہیں پوچھا جائے گا۔ ایک مزار پہ ایک چادر چڑھایا تھا یا 1000؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ پیر صاحب کا ہاتھ پیر چوما تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کو نذرانہ شکرانہ دے کے راضی کیا تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر پوچھا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں؟ جو کام بالکل ضروری ہے اسے غیر ضروری سمجھ لیا مسلمانوں نے، اور جس کام کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اس کو فرض سمجھ کے یہ قوم کر رہی ہے۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی ہے، مگر میں مفتی صاحب کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، سرکار اس میں عوام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس میں قصور ہے ہمارے یہ جتنے بھی عالم حضرات ہیں، جتنے بھی مفتی حضرات ہیں، ہمیں ہمیشہ سے کہانیوں کی پہرے داری کرنے کی، ہمیں ولی اللہ کے آگے جھکنے کی، ہمیں یہی چیزیں سکھائی گئی ہیں کہ کس طرح سے پیر کے سامنے ادب سے بیٹھنا ہے، کس طرح سے اس کا ہاتھ چومنا ہے، کون سی چادر کہاں ملے گی، کس طرح سے چڑھانی ہے۔ اگر آپ کو کوئی دانے، کوئی پھنسی، کوئی پھوڑا ہے تو وہ جھاڑو آپ فلانے دربار پہ رکھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی اور معاملات ہے، وہ تیل یا نمک، اس طرح کی چیزیں سکھانے والے لوگ ہمارے یہ مفتی حضرات ہیں، ورنہ عام عوام کو ان چیزوں کی اویئرنس تھی ہی نہیں، نہ ہی ان چیزوں کا نالج تھا۔ 1965 اور 71 دی جنگ دا واقعہ پڑھ، اے جڑی فوجیاں نے کتاباں لکھیاں کریو پڑھ ظالماں، انہاں لکھیا ہے کہندے جی بمب تو بڑے آندے سن پر صاحب چوڑے والا بابا پھڑ پھڑ کے وچ پائی آوندا سی تے جدوں پیچھے ویکھدے سن تے سٹی آوندا سی، بعد پتہ لگا کون ہے۔ کسے نے کہا دادا صاحب سن، کسے نے کہا بابا صاحب سن، کسے فرمایا مولا علی گھوڑے تے حسن حسین نوں لے کے آئے سن۔ تو اگر آپ منع کرنا چاہتے ہیں، عوام کو ہٹانا چاہتے ہیں، تو عوام کو نہیں، یہ سب سے پہلے جو مفتی کرام بنے ہوئے نا مفت کے، آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ اب بس کر دیں ممبر رسول پر بیٹھ کے جھوٹ باندھنا، جھوٹ بولنا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ قبر پرستی کرنا ہے ہی حرام، قبروں پہ مجاور بن کے بیٹھنا ہے ہی حرام، ان سے پہلے یعنی کہ ہم سے پہلے جو قومیں برباد ہوئی وہ اسی وجہ سے کہ جب ان کا کوئی پیغمبر پیارا فوت ہو جایا کرتا تو وہ اس کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ جب یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر خود نبی علیہ السلام کے الفاظ مبارک ہیں، تو پھر ان چیزوں کا پرچار نبی علیہ السلام کے منبر سے کیوں ہوتا ہے؟ اسے پاک نے یہ کر دیا، بابا فرید نے یہ کر دیا، یہ کرامت وہ کرامت، لوگوں کو کرامت کرامت کیا ہے کہہ کے ان لوگوں نے بہکایا ہے، انہی لوگوں نے بہکایا ہے نا، مفتیوں نے، عالموں نے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھو، کیا سمجھ رہے ہو؟ کہیں سے یہ غوث پاک کے ہاتھ میں منبر، بیٹھو، ایسے ہی رہنے دیجیے، آرام سے بیٹھیں، بیٹھو۔ سرکار جو ہے گیند لے کے کھیل رہے تھے، محترمہ جو ہے روتی بھی جا رہی ہے، غوث پاک کو کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، تو اپنی گیند ہاتھ میں پکڑ لی ہے، بال پکڑ کے بولے مائی کیوں رو رہی ہے، کس بات نے تجھے رلا دیا؟ بولے بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، میری مسئلے کو نہیں سمجھ سکا۔ ہوں تو میں چھوٹا سا بچہ لیکن کام کرتا ہوں بڑے بڑے، بس آپ مجھے دیکھیں اب میں کیا کارنامہ کرتا ہوں۔ ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو۔ تو خاتون کہنے لگی بیٹا یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے، میں اس کے ساتھ فلاں بزرگ کے پاس گئی تھی، اس لیے گئی تھی کہ یہ میری بہو بنے تقریباً 14 سال گزر گئے، اس کی شادی ہوگی 14 سال ہو گئے، اسے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اس کے سارے علاج کروا چکی، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، فلاں بزرگ کے پاس گئی تھی جو اس زمانے میں بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، انہوں نے مراقبہ کر کے لوح محفوظ پڑھ کے بتایا کہ مقدر میں میری بہو اور بیٹے کے کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اتنے کے واسطے روتی؟ مائی جا، اللہ تجھے 11 پوترے عطا کرے گا۔
کیونکہ عوام پہلے بھی میریکل دیکھنا چاہتی تھی، کیونکہ جب انہوں نے ایک ایک کر کے تمام کرامتیں الگ الگ ولیوں کے حساب سے لوگوں تک پہنچائی بتائے، تو پھر وہ کیوں اللہ کی عبادت کریں گے، وہ کیوں خالص توحید کے لیے جئیں گے، وہ کیوں نبی علیہ السلام کے دین کو ہو بہو ویسے مانیں گے جو نبی علیہ السلام جو ہے ہم تک پہنچا کر گئے تھے۔ آپ ان مفتیوں کو، ان عالموں کو جو ہے کھڑکائیں، ان کو بولیں کہ یہ عقل کریں، عقل کے ناخون لیں اور وہی دین بیان کریں جو کہ ایکچولی طور پہ ہے۔ آج جب یہ بابا پرستی بند کر دیں گے، لوگ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر لوگ خراب ہیں، لوگ بدعتی ہیں، لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لوگ چادریں چڑھاتے ہیں، دیگے پکواتے ہیں، تو ان کے پیچھے 99.9% ہاتھ ان کا۔ اس چیز کا جواب میں آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں۔ غوث اعظم کی بڑی کرامتوں میں سے کرامت یہ ہے، روایات میں بتایا گیا کوئی ایک مجمع بھی ایسا نہیں جس میں حضور غوث پاک کی تقریر کے بعد جنازہ نہ اٹھایا گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ سنیں۔ ایک دن آپ حضرت عبد الجبار کو بٹھائے، اپنے بیٹے کو، وہ بیان کرتے رہے، اس کے بعد اتر کر کے آگے کہا ابا جان آپ جو بیان کرتے ہیں اس میں جو رکت تاری ہوتی ہے وہ میرے بیان میں نہیں ہوتی، آپ بیان کریں۔ غوث پاک ممبر پر کھڑے ہو گئے اور سنو 70,000 کا مجمع ہے، غوث پاک کی تقریر کیا ہے؟ ڈائریکٹ شروع فرماتے غوث پاک، اے لوگوں میرے گھر میں آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ اپنے گھر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، میرے گھر میں آج ایک عجیب حادثہ ہو گیا۔ عبد الجبار کی ماں یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبد الجبار کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں میرے لیے دہی مٹی کی ہانڈی میں جمع کر رکھی ہوئی تھی، ایک چھیکے سے لٹکائی ہوئی، گرمیوں کے دن تھے، آج میری بھی خواہش تھی دہی کھانے کی۔ میں گھر پہنچا دوپہر کے وقت، دہی کی ہانڈی میری بیوی نے اٹھا کر کے دسترخوان پر رکھا تھا، میرے پہنچنے سے پہلے ایک بلہ آیا گھر میں اور پاؤں سے جھپٹا مارا، وہ دہی کا مٹکا گر گیا، ٹوٹ گیا اور دہی پورا زمین پر بہ گیا۔ نہ ماں کھا سکا نہ میری بیوی کھا سکی۔ اتنا بیان کرنا تھا کہ لوگ پھاڑے مار کر رونے لگ گئے، کپڑے پھاڑنے لگ گئے، لوگوں کے اندر جوش حال سے کیفیت بدل گئی۔ پتہ نہیں تمہارے یہ بہت سے پاک عبد القادر جیلانی منہ سے تیر چلاتے تھے، منہ سے بم پھینکا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ گولیاں مارتے تھے منہ سے۔ پاگل پن والی جب باتیں بتاؤ گے تو عوام نے کپڑے ہی پھاڑے ہیں۔ بھئی تم ممبر رسول پر چڑھ کے تم خود کو نواز رسول کہتے ہو، تم خود کو نبی کے گھرانے والا کہتے ہو، اور تمہاری گفتگو دہی کھانی تھی، کنڈی میں کٹھی تھی، وہ پہ بلی کی وجہ سے وہ نیچے گر گئی، وہ دہی خراب ہو گئی، نہ میں نے کھائی نہ میری بیوی نے کھائی۔ لوگوں نے کپڑے پھاڑنا شروع کر دیے، منہ پہ جوتے مارنا شروع کر دیے، اپنی داڑیاں نوچ لی انہوں نے۔ اس بات کی وجہ سے اب عبد القادر جیلانی پر یہ مان لیا، ان کو بڑا پیر صاحب مانے، بڑا کرامتی بابا مانے۔ جی یہ کانسیپٹ ہے بھائی، دہی نہ کھانے سے کیا ہو گیا؟ مطلب کیا ہے اس بات پہ جو لوگوں نے گربان پھاڑ لیے، کپڑے پھاڑ لیے، خود کو نوچنا شروع کر دیا؟ یہ تو بے وقوفی ہے، یہ نبی کا دین ہے۔ بغلول قسم کے لوگ، بتانے والے کو شرم نہیں آ رہی، سننے والوں کو شرم نہیں آ رہی۔ بھئی یہ کوئی بات ہے بتانے والی؟ ممبر رسول پہ بیٹھ کے بات بتانے والی ہے؟ تو خیر یہ ویڈیوز جہاں تک تھی اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال دیجیے گا۔ آج تک کو اجازت، اللہ حافظ۔